سہیل اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر مہینے آپ انشور کریں کہ ان کو ٹائم پہ جو ہے وہ پیسے 3 مہینے کے ملا کریں اور ان کو کارڈز ملیں. تمام 65,000 کے 65,000 جو افراد ہیں ان تک یہ کارڈ نہ صرف پہنچے بلکہ فوراً ان کو ایکٹیویٹ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو. ویسے شاباش، آپ نے بہت درد دل کے ساتھ یہ کام کیا ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات پہ. شاباش. یہ جو ہمت کارڈ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کارڈ کو دیکھ کے آپ کے اندر اور زیادہ ہمت آئے، کیونکہ آپ بہت خصوصی افراد ہیں، خصوصی ہمت رکھنے والے افراد ہیں، اور ہم سب سے زیادہ ہمت رکھنے والے افراد ہیں. مشکلات کے باوجود، روز مرہ کی مشکلات کے باوجود، صبح دوپہر شام آپ ایک تکلیف میں گزارتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی ہمت اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، آپ حوصلہ نہیں چھوڑتے، حوصلے کا دامن نہیں چھوڑتے. میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلوٹ کرتی ہوں. یہ جو ہمت کارڈ ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب بھر سے 65,000 افراد کو ہم شروعات کر رہے ہیں، اور یہ 2 ارب 60 کروڑ کا پروگرام ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے، اور یہ جو اب میری ٹی وی پہ اگر لائیو جا رہی ہے یہ تقریر، تو میں اپنی تقریر کے توسط سے پنجاب بھر میں جہاں جہاں معذور افراد ہیں جن کی مالی حالت یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود کچھ ارن کر سکیں اور اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، پلیز آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھیں. آپ اپنے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ویلفیئر کا، اس کو لکھیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمت کارڈ میں انکلوڈ کریں گے. اور ہمت کارڈ میں جو 3 مہینے کے آپ کو 10,500 روپے ملیں گے، اور یہ بہت تھوڑی رقم ہے، لیکن آپ کے لیے کچھ مفید یہ ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے میں پورے پنجاب میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں کوئی خصوصی فرد ہے جس کا نام ہمت کارڈ میں نہیں ہے لیکن وہ تکلیف میں ہے اور مالی معاونت چاہتا ہے، وہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو لکھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جو اعلیٰ سماعت ہوتی ہے، جیسے ہیئرنگ ایڈز جس کو کہتے ہیں، اگر آپ کو ویل چیئرز چاہیے، اگر آپ کو جو آپ کی مصنوعی اعضاء ہیں، اگر آپ کی لمبز جو ہیں وہ کام نہیں کرتی اور آپ کو آرٹیفیشل لمبز کی ضرورت ہے، تو وہ بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے گھر پہ اس کو ڈیلیور کریں گے. میں اپنے تمام جو خصوصی افراد میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر قدرت کی طرف سے آپ پر کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی جو آپ کی کوالٹیز ہیں، باقی جو آپ کی سینسز ہیں، باقی جو آپ کی فیکلٹیز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مضبوط کیا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان سے بھی زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے آپ کو کمپنسیٹ کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آزمائش ہے آپ کی، یہ آپ کی آزمائش کم ہے، یہ میری آزمائش زیادہ ہے، یہ حکمرانوں کی آزمائش زیادہ ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس آزمائش میں آپ کے ساتھ ہوں. جو مجھ سے ہو سکا میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ آپ کو اس کارڈ کے ذریعے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ دوسرے شہروں سے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں میرے بھائی بہن اور بزرگ. تو میں نے بات کی ہے کچھ افراد سے، اسپیشلی وہ بچہ جو ابھی یہاں پر آیا تھا اور اس کے بازو نہیں تھے، ٹانگیں نہیں تھیں، ویل چیئر پہ تھا. مگر میں بڑی حیران ہوں جب میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی اور فیکلٹیز دی ہوئی ہیں. جس طرح وہ بچہ اسکیچ بنا رہا تھا، مجھے تو نہیں آتا اس طرح کا اسکیچ بنانا، اور میں حیران تھی کہ وہ کس طرح، اس کے ہاتھ نہیں تھے لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے جو بازو تھے وہ کس طرح مہارت سے چل رہے تھے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے جس کی میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ قدرت کی طرف سے وہ کمپنسیشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا.
تو انشاءاللہ آپ کے گھر پہ اس کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,500 روپے 3 مہینے کے ملیں گے. اس سے آپ اپنا چھوٹا موٹا جو آپ کا خرچہ ہے, جو گزارا ہے وہ ہوگا. انشاءاللہ اس کو 65,000 تک نہیں, اس کو ہم اور بڑھائیں گے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کائنڈلی اس پہ لکھیں. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمت کارڈ ہے آپ کا, یہ آپ کا ٹریول کارڈ بھی بنے گا. اورنج لائن جو میٹرو ہے لاہور کی, لاہور میٹرو بس, ملتان میٹرو بس, پاکستان میٹرو بس راولپنڈی, اسلام آباد, وہاں پر جب آپ یہ ہمت کارڈ دکھائیں گے تو آپ کو فری ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی. 15 اکتوبر سے آپ کا جو یہ ہمت کارڈ ہے, یہ ٹریول کارڈ بھی بنے گا. تو یہ 15 اکتوبر سے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آج آپ کو بھی, آپ کے سامنے بھی کچھ فوڈ فار تھاٹ رکھنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال اکثر آتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور آنے چاہیے, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کو یہ سوال ان کے دماغ میں آنے چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب غریب کی, مستحق کی داد رسی ہوتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کی جو معیشت ہے, وہ ترقی کرنے لگتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے جہاں پہ سڑکیں بننے لگتی ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب اوور ہیڈ بریجز, انڈر پاسز, میٹرو بس, اورنج لائن اور جو عوام کی سفری سہولیات کو دیکھا جاتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب موٹر ویز بنتی ہیں, ایکسپریس ویز بنتی ہیں, رنگ روڈز بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, انفراسٹرکچر بنتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے, سب سے ضروری بات, کیونکہ آج ہر شخص اس سے متاثر ہے, اسپیشلی جو یہ افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جب مہنگائی نیچے جاتی ہے اور تیزی سے نیچے جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب بزنس جو ہے, کاروبار تھرائیو کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب ملک اور پاکستان کی بات ہوتی ہے, پاکستان کے بارے میں سوچا جاتا ہے, پاکستانیت ابھر کے آتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بھی جیبوں پہ یہ بوجھ پڑتا ہوگا. 38%, 38% جو ہے مہنگائی تھی پچھلے 4-5 سال, نااہلی نالائکی کی وجہ سے اور کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے مہنگائی 38% پہ تھی. روٹی 25 روپے کی ملتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کوئی معجزہ ہے کہ آج مہنگائی 38% سے 6.9 پہ آ گئی. اور میں آپ سب سے سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں, آپ نارووال سے کچھ لوگ تشریف لائے ہیں, میں پوچھتی ہوں کہ روٹی جو ہے, آج سے سال پہلے روٹی کی قیمت کیا تھی؟ 25 روپے روٹی کی قیمت تھی. آج روٹی کی قیمت کیا ہے؟ 12 روپے, 13 روپے. کیا وجہ ہے؟ اور آج کس کا دور ہے؟ آج اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کا دور ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون وہ چھڑی گھما دیتی ہے اور اچانک ہر طرف ترقی ہونے لگ جاتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے اس ملک کے بارے میں سوچتی ہے. مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے قوم کے بارے میں سوچتی ہے. مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے عوام کی آسانی کے بارے میں, اس کی آسائش کے بارے میں سوچتی ہے, ان کی تعلیم کے بارے میں سوچتی ہے, ان کی صحت کے بارے میں سوچتی ہے, مہنگائی میں کمی کے بارے میں سوچتی ہے, ان کی سڑکوں کے لیے سوچتی ہے, ان کی صفائی کے لیے سوچتی ہے. میں پورا دن دفتر میں بیٹھ کے یہ چیز مانیٹر کرتی ہوں کہ آپ کے محلوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, آپ کی سڑکوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. صبح اٹھ کے ریٹس چیک کرتی ہوں کہ آلو, پیاز, ٹماٹر, آٹا, روٹی کا کیا ریٹ ہے. اور ابھی کل مجھے پتہ چلا, میں دیکھ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں پھر روٹی کی قیمت جو ہے وہ 25 روپے ہو گئی, کیونکہ کسی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے.
باقی صوبوں کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے. میں پاکستانی پہلے ہوں, پنجابی بعد میں ہوں. لیکن اگر صحیح معنوں میں کسی کو مفلوج کہوں, جو ذہنی مفلوج ہیں, جسمانی مفلوج نہیں ہوتا. جو ذہنی مفلوج ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے نہ کام ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں, جن کا کام ہی یہ انتشار کرو, گھراؤ, جلاؤ. اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں مصروف ہوں. ہر روز ایک نیا تماشا, ایک نیا ڈرامہ کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لگے رہو, لیکن عوام کی خدمت میں خلل آتا ہے. اور یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں عوام کا درد ہے. آپ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں اس معاشرے پہ, اس دھرتی پہ بوجھ جنہوں نے عوام کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی. جو ریسورسز جو آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ کو وہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ دوسرے صوبے پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ جو پیسہ آپ خرچ رہے ہیں پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے, یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے. یہ جو 20,000 شیلز آپ نے چلائے ہیں پنجاب پولیس کے اوپر, یہ شیلز آپ کو دیے گئے تھے, یہ آپ نے لیے ہوں گے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے کے لیے, کریٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ شیلز نہیں دیے گئے دوسرے صوبے کی پولیس کے اوپر برسانے کے لیے. جس طرح خیبر پختونخوا ہمارا ہے, اس طرح پنجاب بھی آپ کا ہے. یہاں پر بہت پنجاب کے اندر, ہر بازار کے اندر خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں. آپ نہ صرف پنجاب کے اوپر یہ بار بار حملہ کرتے ہیں, بٹ آپ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے برے حالات چھوڑ کر آج پنجاب میں کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ جو کبھی میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتی ہوں, آنیسٹلی میرا دل یہ بات نہیں مانتا, میرا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ کس طرح کوئی اتنا بڑا کرمنل سوچ ہو سکتی ہے کہ جو ریسکیو 1122 کی گاڑیاں ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ جو تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال کر ان کو سیفٹی تک پہنچائیں. ان کو خیبر پختونخوا کے جلوس میں لایا جا رہا ہے پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے. فائر بریگیڈز کا کام ہے کہ وہ کہیں خدا نخواستہ آگ لگتی ہے اس کو بجھائیں, ان کو لایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر حملہ آور ہونے کے لیے. سرکاری افسروں کا کام ہے, سرکاری اہلکاروں کا کام ہے کام کرنا, عوام کے لیے دن رات ان کی خدمت کرنا, ان کے لیے منصوبے بنانا, ان کو ڈیلیور کرنا, ان کی خدمت میں حاضر رہنا. آپ سرکاری ملازمین کا ایک جلوس لے کر آ کر پنجاب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا, کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ دہشت گردی پہ نہیں چلتا. پنجاب کسی طریقے پر کسی لا اینڈ آرڈر سچویشن پنجاب میں جو ہے کریٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ پنجاب کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے. پنجاب میں قانون ہے, قانون پہ عمل درآمد ہے. تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے. تم اپنی فکر کرو. میرا بھی دل کرتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں, آپ کو پتہ ہے آج میں یہاں آپ سب کے سامنے بتا رہی ہوں, مجھے لوگ لکھتے ہیں خیبر پختونخوا سے, جو بچے سپورٹس میں, جو نوجوان سپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں, وہ مجھے لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق خیبر پختونخوا کے فلاں شہر سے ہے اور ہم فلاں سپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں, لیکن ہماری حکومت ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے. بھئی آپ کی حکومت آپ کا کیسے ہاتھ پکڑ سکتی ہے؟ وہ تو پنجاب پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے ہر وقت. یہ نیند کیسے آتی ہے؟ مجھے تو رات کو نیند نہ آئے اگر میں یہ سمجھوں کہ جو عوام کا پیسہ ہے اس کو میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے خرچ کر رہی ہوں. تو زندگی تو ختم ہو جانی ہے. ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. بہت بڑا حکمران کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا. جو حکمران دن رات عوام کی خدمت میں رہتا ہے, عوام کی امانت کو اپنی امانت سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, وہ بھی جواب نہیں دے سکتا. تو آپ کیسے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ اپنے صوبے کے عوام کو کیسے جواب دیں گے؟ اور پھر آپ یہ کیا مذموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں خدمت سے پوری, اور وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ سے پنجاب سے ان کو کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں وجہ کیا ہے. جو 2014 میں دھرنے کی وجہ تھی, پتہ چل گیا ہے کہ ملک ترقی کرنے لگ گیا ہے, پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب آگے بڑھ گیا ہے,
تو ان کا اب طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو، تو اتنا تنگ کرو کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے. تو کسی بھول میں نہ رہنا. یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو. میں اسی نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے 2 جنگیں دہشت گردی کے خلاف لڑی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے دہشت گردی کی لعنت کو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کیا. مجھے پتہ ہے دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے، وہ میں کر لوں گی. لیکن میں صرف ایک سٹاک جو ایک ڈفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں. اور پنجاب کے عوام جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، تبھی آپ کی کسی کال پہ کان نہیں دھرتے. میں یہ جو مجھے آج آئی جی صاحب آئے تھے، مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور شیلز کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کیا کرنے آپ نے آنسو گیس کے وہ شیلز؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں شیلز کی استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا آپ شیلز ضرور خریدیں، لیکن اس کا بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھیج دیں. تو میں آج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی، گھیراؤ، جلاؤ، مار دو، مر جاؤ، انتشار، فتنہ، اس نے نہ کبھی کسی قوم کو ترقی دی ہے. ترقی چھینی ضرور ہے، ترقی دی. جس قوم نے ترقی کی ہے وہ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی نہیں کی. اس نے محنت سے ترقی کی ہے، یکسوئی سے ترقی کی ہے، اور ایک ویژن کے ساتھ ترقی کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کو نوکری دے سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کی مہنگائی کم کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ اور فتنہ فساد کی سیاست آپ کو اپنا گھر، اپنی چھت دے سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں آپ ذرا جا کے دیکھیں، آنیسٹلی لگتا ہے کہ 1800 کا کوئی 18ویں صدی کا کوئی ملک ہے. نہ سڑکیں ہیں، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی عوام کی خوشحالی کا کوئی منصوبہ ہے. پورا وقت یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ دوسرے صوبے کو ہم نے کس طرح وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ نمٹ لیں گے آپ سے، آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ریاست کو یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کر، اور عوام کو اور قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم آنیسٹلی یہ شاید ہمارا آخری چانس ہے. اگر یہ ہمارا ملک آگے نہ بڑھا تو پھر ہم ترقی ہمارا خواب رہ جائے گا. اللہ نہ کرے. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، اس ملک کے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے، اس ملک کے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے. یہ بہت زرخیز مٹی ہے. تو میں عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا جو فتنہ، انتشار، فساد ہے وہ زندگیوں میں تباہی ضرور لاتا ہے، ترقی نہیں لا سکتا. میری ایک دفعہ پھر یہ جو بچہ ابھی آیا تھا میرے پاس جس نے میری اسکیچ بنایا تھا، میں نے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ ملازمت دی جائے. وہ کہتے ہیں وہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں، تو کسی ایسی جگہ پہ ان کو ملازمت دی جائے جہاں پر جو ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے اور جہاں پہ یہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو فون آ جائے گا، آپ کو ملازمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی آزمائش میں، آپ کی مشکلات میں آپ کا سہارا بنوں. ہم سب کا سہارا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.